علیکم ناظرین، اسمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو وسعت دینے والا اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو یتیم پوتے کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 سال تک پرورش پاتے رہے۔ اس کے بعد اپنی والدہ محترمہ کے پاس آ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے ہر سال مدینہ جایا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی قبر کی زیارت کے لیے لے گئیں۔ واپسی کے دوران مقام ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہو گئیں اور وہیں انتقال فرما گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کی عمر میں ماں اور باپ دونوں کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کو دامن تربیت میں لے لیا۔ 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ جناب ابو طالب نے لے لیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ شام کا تجارتی سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر سایہ پرورش پا کر آہستہ آہستہ جوانی کی عمر کو پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں۔ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، مجھ کو بتائیے سب چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لو تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان نہ زمین تھی، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ جن تھے نہ انسان۔ اسی بات کی عکاسی پنجابی کے ایک شاعر نے اپنے انداز میں کچھ یوں کی ہے، این عشق دا جدوں رباب وجیا، ادوں عشق دا کون امام آیا، لو آئی نہ قلم آئی، نہ زمین تے نہ آسمان آیا، زبور آئی نہ تورات آئی، نہ انجیل آئی نہ قرآن آیا، علی حیدرہ عشق دے ہتھ گانا، ادوں عشق دا عشق امام آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپے دلیل بنا کے بھیجا۔ باقی تمام انبیاء کے پاس اپنی نبوت کی دلیل پر بے شمار معجزات تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم کو ہی اللہ نے معجزہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر اہل مکہ سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اسلام قبول کرنے والوں کی اکثریت غریب لوگوں کی تھی۔ عمرا اور سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ رائی پر تلے ہوئے تھے۔ انہیں اپنی سرداری، اپنی امارت خطرے میں دکھائی دیتی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے والے غریب مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا کہ وہ واپس اپنے دین پر آ جائیں۔ جب ہر طرح کا ظلم آزما لیا تو ناکام ہو کر حبیب یمنی کے جو یمن کے رئیس تھے ان کو خط لکھا کہ یہاں لوگ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر رہے ہیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، تم رئیس یمن ہو، تمہاری بات نہیں ٹال سکیں گے، لہٰذا تم مدینہ آؤ۔ حبیب یمنی مکہ آیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، تمام بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کی اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا تمام سرداروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو جیل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، حبیب یمنی اور دیگر نامور مشرکین جبل ابو عبیس پر گئے۔ رات کا نظارہ ہے، چاند کی 14ویں رات ہے، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ ادھر مالک کائنات نے چاند کو حکم دے دیا کہ تمہیں جس طرح میرا محبوب کہے تم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آدھا ایک طرف اور آدھا دوسری طرف ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مشرکین مکہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زمین پر ہی نہیں آسمان تک چلتا ہے، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ حبیب یمنی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ مشرکین مکہ کے سامنے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا علیہ السلام حبیب اجمی سے فرماتے ہیں حبیب یمنی تم نے کلمہ تو پڑھ لیا، ایک چیز ابھی تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے، تمہاری جوان بیٹی ہے جسے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو، وہ معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، وہ بھی تندرست ہو گئی ہے، اب چل پھر سکتی ہے، جا کر دیکھ لو۔ حبیب یمنی بے قراری اور تیزی سے یمن واپس آیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بیٹی کی آواز آئی، بابا ٹھہریں، میں آتی ہوں، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ دروازہ بیٹی نے کھولا، بیٹی کو سامنے پا کر بہت خوش ہوا، پوچھنے لگا تمہیں یہ صحت اور تندرستی کیسے ملی؟ کہنے لگی رات میں نے خواب دیکھا، ایک نورانی چہرہ دیکھا، ایسا جمال، ایسا حسن اور ایسی حسین زلفیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا باپ کلمہ پڑھ چکا ہے، بیٹی تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ میں نے کلمہ پڑھا، میں سو کر اٹھی تو بالکل تندرست تھی، چلنے پھرنے کے قابل تھی۔ کلمہ ہم نے بھی پڑھ رکھا ہے، ہمارے عشق میں کمی، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے کردار میں کمی ہے کہ ہمیں وہ فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتے، حالانکہ سرکار نے رو رو کر تمام ظاہری زندگی ہمارے لیے دعائیں فرمائیں اور ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کرنا مجھ جیسے گناہ گار کے بس کی بات نہیں، میں نے ربیع الاول کے حوالے سے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی۔